الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ سابقہ جمعہ میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ شادی بیاہ کی جو ہماری تقریبات ہیں، جو رسومات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مومن آدمی کے ایمان کا پتہ دو موقعوں پر ہی چلتا ہے، ایک اس کی خوشی کے وقت اور ایک اس کے غم کے وقت۔ خوشی میں وہ اتنا بے اختیار اور بے لگام نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی حدود کو توڑ ڈالے، اور غم میں بھی وہ اس قدر بے حال نہ ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی قوانین اور قواعد کو توڑ ڈالے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو شخص اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوشی کے وقت اس کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ بہت سے ایمانداروں کا ایمان یہاں پر آ کر جواب دے جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے، اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں تو بہت سی خرافات جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو امت مسلمہ کے اندر رائج نظام ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ مال کو ناجائز جگہ پر، غلط جگہ پر استعمال کرنے میں اگر نمبر 1 کسی کا آتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔
उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत से नवाजा है, सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों पर माल खर्च करते हैं, ऐसी जगहों पर माल लगाते हैं जहां पर माल लगाने का कुछ भी हासिल नहीं है। ये मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत, जो आशिक होता है ना, बड़ा कोई मंजा हुआ किस्म का, वो अपनी महबूबा को एक जो गिफ्ट सबसे पहले देता है ना, वो एक ताज महल का पोर्ट्रेट सा बनाया हुआ ताज महल पेश करता है। क्योंकि दुनिया में मोहब्बत की यादगार है ताज महल। दुनिया में वो बादशाह खुरम ने, जहांगीर जिसका बाद में नाम डला, उसने ये क्यों बनाया? अपनी बीवी की मोहब्बत की याद में उसने ताज महल तामीर किया। लेकिन जानते हैं इस तामीर ने उम्मत मुस्लिमा को क्या दिया? इस तामीर ने उम्मत मुस्लिमा को जवाल दिया। वो दास्तान तो खड़ी है मोहब्बत की, लेकिन चाट ले उसको, अब जाकर क्या करना है उसका बताएं। जब बर्रे सगीर में मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो हजारों साल की वो सल्तनत जिसने लोहे के चने की तरह अपने आप को बर्रे सगीर में मनवाया हुआ था, ये इमारतें, ये शीश महल जिसने मोहब्बत की दास्तान है जी। शीश महल जानते आपने शीश महल को सिर्फ एक सरसरी सी नज़र से देखा होगा कि जी शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। वो शीशे ही शीशे ऐसे ही नहीं लगे हुए। कभी किसी माहिर तामीरात के साथ जाकर शीश महल का विजिट करें ना, तो वो आपको एक ख़ास लेवल से रात के वक्त लाइट चलाकर दिखाएगा कि वो शीश महल का कमाल क्या है। कि जब बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम की मोहब्बत में उसको तोहफा देने के लिए शीश महल बनाया, तो ये पहले उसने सोने का काम इसके ऊपर करवाया। जिस तरह मस्जिद नबवी में और दीगर आप देखते हैं ना, सोने के पानी फिरा या सोने की ताक, इस तरह उसने सोने से जो है वो काम करवाया। तो बड़ी चाहत से उसने अपनी जो बीवी थी उसकी, महबूबा उसको उसने कहा कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए सोने का महल बनाया है। तो वो भी आगे से कोई बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह समझदार थी। उसने कहा बादशाह सलामत हुजूरे वाला, सोने चांदी के महल तो सुनते आए हैं कि बादशाह बनाते रहे हैं, मज़ा तो तब है मेरे लिए सितारों का महल बनाओ, मेरे लिए सितारों का महल। उसने कहा अच्छा ये ख्वाहिश भी फिर तेरी पूरी होगी। फिर वो जो शीश महल उसने बनाया है ना, वो उसमें एक ख़ास पैमाने से शीशे लगे हुए हैं कि रात के वक्त अगर आप उसमें एक लाइट जो है वो ख़ास तरीके से चलाएं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सितारों के झुरमट में बैठे हुए हैं। और कोई मुंह देखने के लिए नहीं उसने इतने शीशे लगवा दिए। लेकिन क्या फ़ायदा है? सोचने की बात तो ये है कि कुछ हासिल हुआ उस शीश महल से, उस मोहब्बत की यादगार से, कुछ हासिल हुआ उस ताज महल आगरा से। जरा तारीख पढ़कर तो देखो, कहीं तुम्हें नजर आता हो कि मुसलमानों में सहाबा इकराम जब फतूहात करते थे तो उन्होंने कोई बहुत शाहकार इमारत जो है वो छोड़ी हो तुम्हारे लिए? बताओ, क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहुत बड़ा शाहकार, कोई अजूबा इमारत जो है वो ऐसी बना दी हो कि जी वाह वाह क्या इमारत है, सदियों गुजर गई और वो जो है वो इमारत कोई ढा नहीं सका? नहीं, मुसलमानों ने जब अपना पैसा गलत जगहों के ऊपर, जब अपना पैसा जाया करना शुरू कर दिया, मुसलमान जवाल पजीर हो गए। रोले अब दिल खोल के दीदा खून नाना बबार, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का कभी, बहरबाजी गाहता जिनके सफीनों का कभी। ये इकबाल के शेर हैं। और जानते हैं ये इकबाल ने कब गए थे? ये इकबाल ने उंदलस में, इटली जिसे हम कहते हैं, रोम, बहुत बड़ी कुव्वत, जामिया मस्जिद कुर्तबा में खड़े होकर उसने, इकबाल ने ये अशार कहे। कितना बड़ा शाहकार है। एक मस्जिद है, मस्जिद की तामीर एक बड़ी माने रखती है, लेकिन शरीयत तो इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि तुम मस्जिद के ऊपर इतनी सजावटें कर दो कि उसको एक शाहकार बना दो, कि सारी रकम जो है वो उसके ऊपर लगा दो, उसकी ज़ेबो ज़ीनत के ऊपर लगा दो। कितनी बड़ी अजूबा है, दुनिया का अजायबात में से एक अजूबा है जामे मस्जिद कुर्तबा। लेकिन हाल ये है कि मुसलमानों को वहां पर आज़ान देने की इजाज़त नहीं है, मुसलमानों को वहां पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। और सदियों बाद इकबाल को मौका मिला तो उसने वहां पर 2 नफल पढ़े और आज़ान दी। तो फिर यह अशार कहे कि रोले दिल खोल के दीदा खूनाना बाबार, अब दिल खोल के रो, कोई बात नहीं, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का कभी, बहरबाजी गाता जिनके सफीनों का कभी। अब कुछ नहीं है। तो मुसलमानों ने
اپنے پیسے کو جب ضائع کرنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے وہ وقت آئے گا جب بکریوں کے چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ مسلمانوں کے پاس وہ کلاک ٹاور ہوگا، بہت بڑا جو ہے وہ منارہ ہوگا، البرج الخلیفہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے کہ کاٹے جا رہے ہو تم ہر جگہ پہ اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیے، اگر ہم یہ تو اجتماعی باتیں تھیں، بڑی باتیں تھیں، ہماری سطح کی باتیں نہیں تھیں، لیکن اگر ہم اپنی سطح کی باتیں کریں تو ہم وہ مسلمان جن کے گھروں کے پڑوس میں بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، جن کے سامنے نظر آتا ہے کہ بیوائیں جو ہیں وہ بے سہارا پھر رہی ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ مال و متاع نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن وہ سیٹھ صاحب اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی شادی پر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں اور انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اسراف اور پھر فضول خرچی، اور اس میں دقیق سا فرق بھی سمجھ لیجئے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ مسلمان جس کا ارتکاب کرتے ہیں، اسراف یہ ہے کہ کوئی بھی اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی آمدن کے اعتبار سے اپنی ضرورت سے زیادہ ضروری کاموں پہ خرچ کرے تو یہ اسراف ہوتا ہے۔ میں دوبارہ تعریف کر دیتا ہوں، پھر مثال سے بھی سمجھا دوں گا۔ کوئی بھی شخص اپنی آمدن کے لحاظ سے کسی بھی ضروری کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے۔ اب آمدن ہر انسان کی فرق ہے۔ چلے شادی کا موضوع چل رہا ہے تو ہم شادی کی مناسبت سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ کھانا کھلاؤ۔ تو ولیمہ جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے، ولیمہ کرنا کیا ہے؟ ایک ضروری چیز ہے۔ اب ولیمہ ضروری ہے، اب ہر انسان کے وسائل کے اعتبار سے ولیمے کا اہتمام مختلف ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں تو وہ ولیمے میں 1000 بندے کو بھی بلا سکتا ہے تو بلا لے۔ ایک آدمی کے پاس وہ اسراف میں نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کے پاس 1000 بندے کو بلانے کے وسائل موجود ہیں، ہاں اس میں کچھ شرائط و قواعد و ضوابط ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کر دیں۔ لیکن ایک آدمی ہے، ولیمہ کرنا ضروری ہے، اس کے پاس 50 آدمیوں کو کھانے کے لیے جو ہے وہ اسباب ہیں، اس سے اوپر جاتا ہے تو یا مقروض ہوگا یا راس میں سے کھائے گا، بعد میں پریشانی اٹھائے گا یا بعد میں فقر و فاقے پہ آئے گا، لیکن صرف اس لیے کہ معاشرے میں ناک اونچی رہے، خاندان میں ناک اونچی رہے، اس کو چھوڑوں گا وہ ناراض ہوگا، اس کو چھوڑوں گا وہ ناراض ہوگا، لہذا وسائل 50 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے ہیں، ولیمے پر وسائل 50 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے ہیں، لیکن شان و شوقت، جاہ و جلال، دکھاوا یا کسی اور وجہ سے وہ 150 بندے کا اہتمام کرتا ہے، یہ اسراف کے ضمن میں آئے گا۔ یہ اسراف ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، اور آپ دیکھ لیں بچے اور بچیوں کی شادیوں کے اوپر اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد 20 مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ سال ہا سال بیچارے قرضے ہی اتارتے رہتے ہیں، سال ہر سال جو ہے وہ سیدھے ہی نہیں ہو پاتے، اور کئی بیچارے جو ہیں وہ پھر پلج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ بیٹی کی یا بچے کی شادی کے اوپر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اور فضول خرچی کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایسے کام کے اوپر لگانا جو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے کام کے اوپر خرچ کرنا جو ضروری ہی نہیں ہے۔ اور شرم آنی چاہیے مسلمانوں تمہیں، اللہ کی قسم، کہ کشمیر کے اندر تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے تو ان کے سروں کے اوپر سے دوپٹے چھین لیے جائیں، ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے، دنیا سے ان کو کاٹ کر ان کے علاقے کو جیل بنا دیا جائے، اور تم کارڈ چھپواتے پھرو ہندوؤں کی خالصتاً رسم کے لیے رسم ہنا ہے۔
یہ رسم ہنا ہے؟ تم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے اور تم ریلیاں نکالو کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے، اور اس کے بعد خالصتاً ہندوانہ رسم پر تم رسم ہنا کے کارڈ چھپواؤ اور مہندی رچاؤ، اور اس میں تمہارے بچے اور تمہاری بچیاں جو ہیں وہ ڈانس کریں، اور موبائل کھڑے ہو کر ٹین ایجر جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ سر عام فحاشی کو پھیلاتے پھریں۔ کیا ہے تم پر؟ تو بس اللہ رب العزت کی کوئی خاص رحمت ہے کہ تمہارے نبی کی دعا لگی ہوئی ہے، وگرنہ تم نے منافقت کی کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ کیا یہ ہمارا حال نہیں؟ اور اللہ کی قسم اب تو وہ شرم و حیا آہستہ آہستہ جنازہ نکلتا چلا جاتا ہے۔ اب تو وہ شرم و حیا بھی باقی نہیں رہی جو کبھی بزرگوں کی سفید داڑیوں والوں کی ہوا کرتی تھی۔ کبھی میرے گھر کے سامنے والا گھر مولانا اسحاق چیمہ صاحب کا گھر تھا، میرے سامنے، بہت بچپن میں چھوٹا تھا تو وہ فوت ہو گئے، لیکن مجھے ابھی بھی کچھ باتیں ان کی یاد ہیں۔ وہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے مولانا اسحاق چیمہ صاحب، اور جٹ آدمی، روب والے بندے تھے۔ یقین مانیے ان کے نکلنے پر لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں مولانا صاحب کے کان میں پتہ نہ لگ جائے کہ اس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے۔ وہ نکلتے تھے تو بے پردہ خاتون بھی اپنے سروں کو ڈھانپ لیتی تھیں کہ ایک آگے سے سفید داڑھی والا عالم دین، ایک شخصیت، ایک مولانا صاحب دین سے وابستہ شخص آ رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا حال تو یہ ہے، میں معذرت سے کہوں گا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، کہ بڑی چاہت اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کا نکاح حافظ مسعود عالم صاحب پڑھائیں گے۔ کیوں جی؟ حافظ صاحب نیک آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، شیخ الحدیث ہے، صبح کو جا کر قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے ہیں، لہذا میرے بیٹے کا نکاح حافظ مسعود عالم صاحب پڑھائیں گے۔ جی بلال صاحب آپ ٹائم لے دیں، جی آپ ٹائم لے دیں، جی آپ ٹائم لے دیں۔ اور جب ٹائم لے کر حافظ صاحب کو کوئی بندہ ساتھ لے کر جاتا ہے تو آگے دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ حافظ صاحب بیچارے سفید داڑھی کے ساتھ سر کو نیچے کر کے مفرل کانوں پر باندھ کر بیٹھے ہیں، اور میوزک اپنی جگہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ میں نے دین کے نام کے اوپر ایک عالم دین کو بلایا ہوا ہے، وہ بیچارہ محبت میں اپنی طبیعت کی نزاکت کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، لیکن میرے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ میں اس ڈی جے اور اس فلاں کو اور اس میوزک والے کو اتنا ہی کہہ دوں کہ بھائی اس کو بند کر دیں۔ اور اس پر المیہ یہ ہے، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب پہلے صرف میوزک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب اس سے آگے تو یہ پہلے ہم صرف کو ایجوکیشن کے جو مضمرات اور کو ایجوکیشن کے نقصانات بیان کرتے تھے، اب یہ کو میریجز بھی ہیں۔ پہلے تو پھر بھی وہ پھٹا سا درمیان میں خواتین کا لگا دیتے تھے کہ ادھر خواتین اور ادھر مرد، لیکن اب یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اب مکس گیدرنگ کا جو ہے وہ رواج اور مکس گیدرنگ کا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اور درمیان میں بیچارے ایک عالم دین کو آزمائش کے لیے بٹھایا ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہو یہ کھلواڑ دین کے ساتھ؟ دیندار کے ساتھ مذاق دین کے ساتھ مذاق ہے، اور میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس منبر پر کھڑے ہو کر تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، اور میرے اس فتوے کو کوئی دنیا کا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلال احمد اگرچہ اس کا اہل نہیں تھا لیکن اس نے بات غلط کی ہے۔ ہر بندہ کہے گا بات صحیح کی۔ کیا بات ہے؟ جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں مسنون نکاح کی شرائط آپ کو بیان کر دی تھی نا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا نکاح کسی حافظ سے پڑھائیں، کسی عالم سے پڑھائیں، کسی قاری قرآن سے پڑھائیں، کسی فاضل مدینہ یونیورسٹی سے پڑھائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی مراسی گلوکار، کوئی پنڈ جگت باز، کوئی گلوکار، کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی فلم سٹار بھی اگر ان شرائط کو پوری کر کے آپ کا نکاح پڑھا دے، ایجاب و قبول کروا دے، بسم اللہ بھی نہ آتی ہو، نکاح بالکل درست ہوگا۔ پڑھا لو کسی گلوکار سے، کسی اداکار سے، تاکہ وہ سر میں پڑھائے، ساتھ میوزک بھی چلتا ہو، تمہیں بھی مزہ آئے، اس کو بھی مزہ آئے۔ علماء کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ پھر ان کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو۔ جس نے صبح کو جا کر قال اللہ و قال الرسول پڑھانی ہے، ساری رات اس کی کانوں میں میوزک ڈالتے ہو، اور رات دیر تک وہ تمہارے لیے وہاں پر بیٹھا رہے، اور ایک بیچارہ مسجد کا مولوی رجسٹر بغل میں دبائے، 3000 روپیہ اس کو ملنا ہے، اس لیے
اللہ کی قسم ہمارے پاس شادیوں پر لگانے کے لیے پیسے ہیں، ہمارے پاس اپنی بچی کو ایک رات کے لیے میک اپ پر لگانے کے لیے 50,000 ہے، ہمارے پاس 2, 2.5, 3 لاکھ کا جوڑا ایک رات کے لیے پہنانے کے لیے ہے پیسہ۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو رب کے قرآن پر لگانے کے لیے نہیں ہے، نبی کے فرمان پر لگانے کے لیے نہیں ہے، غریبوں پر لگانے کے لیے نہیں ہے۔ مدارس کے لیے بیچارہ کوئی لٹکے سے منہ سے چندے کی اپیل کرنے کے لیے آ جائے، اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ آ کیوں گیا ہے اپیل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس اللے تلوں میں لگانے کے لیے پیسے ہیں نہیں۔ اور جب کوئی مر جاتا ہے، مر گیا آپ کا نانا، مر گیا آپ کا دادا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی مر گیا، اب کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ جاؤ مسجد کے مولوی کے پاس جاؤ، مسجد کے قاری کے پاس جاؤ، اس کو کہو ہمارا بڑا بزرگ مر گیا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھ کے ہمیں بخش دے۔ مرا آپ کا قرآن مولوی پڑھے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تو اپنے بچے کو دلائی تھی، مگر اسے جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی پیچھے کھڑے ہو کر۔ جب مولوی صاحب نے جنازے کے لیے اللہ اکبر کہا تھا نا، تو تمہارے بچے کے پاس ڈگریاں تو بے شمار تھی، وہ جرمنی، فرانس، اٹلی سے پڑھ کے تو آیا ہو سکتا ہے، مگر اسے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس لیے اس کے پاس پیسہ تھا تو اس نے کہا چلو مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا، بچے ہل ہل کے حفظ کر رہے ہوں گے، اس کو جا کر چند پیسے دیتے ہیں، قرآن خرید لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم پیسے سے کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں تو خریدی جا سکتی ہیں، یہ سوٹ بوٹ تو خریدے جا سکتے ہیں، یہ گھڑیاں شان و شوکت تو خریدی جا سکتی ہے، پیسے سے رب کا قرآن نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ قرآن پڑھنے سے ہی دل میں اترے گا، اور یہ اسی دل میں اترے گا جس میں جو دل پاک ہوگا، جو دل صاف ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نکاح آج بے سکونی، پھر رونا روتے ہیں بے سکونی کا، بے سکونی کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین نکاح کون سا ہے؟ بہترین نکاح وہ ہے جس پر کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ بہترین نکاح وہ ہے جو انتہائی سادگی کے ساتھ، جو انتہائی اچھے طریقے اور احسن انداز کے ساتھ، مہمان نوازی سے کوئی نہیں روکتا، مہمان نوازی کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین فرمائی، اس ولیمے کو، جیسا کہ ولیمے کا ذکر آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ جس میں صرف امراء کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے، غریب رشتہ داروں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ کچھ دیں گے نہیں، یا ان کو امیروں کے ساتھ ملوانے کے لیے ہمارے پاس وہ ایک ریزمبلنس نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دسترخوان پر نہ بیٹھیں مگر سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو نیک، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تمہارے دسترخوانوں پر متقی اور پرہیزگار لوگ بیٹھیں، اور یاد رکھو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دسترخوانوں پر بٹھانے کا فیصلہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا، اور دیگر ائمہ اکرام نے بھی کہا، لوگوں کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرق تمہیں ہمارے جنازے بتائیں گے، تمہیں ہمارے جنازے بتائیں گے کہ جب ہمارے جنازوں کے پیچھے موحد دعائیں کرنے والے ہوں گے، اور تمہارے جنازے کے پیچھے وہ ہوں گے جنہیں دعائیں بھی نہیں آتی ہوں گے، جو بے وضو کھڑے ہوں گے۔ دینداروں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ تعلق کا فائدہ جنازوں پر جا کر نظر آئے گا۔ اپنی شادیوں کے معاملے، اور میں دلخراش واقعات ہیں اللہ کی قسم، گلستان کالونی والوں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان۔ مجھے ایک ٹیلی فون آیا، مولانا صاحب بتائیے گا یہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ میں نے جواب دے دیا۔ مجھے ایک اور میسج آ گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے خودکشی کر لی۔ میں نے کہا وہ بھی جو بھی جواب تھا میں نے دے دیا۔ میں نے حیران، میں نے کہا 2 3 4 خودکشی کے سوال آ رہے ہیں دارالسلام کے نمازیوں کے، خیر ہو اپنا ایک بندے کو میں نے پوچھا جی خیر ہے، یہ خودکشی کے بڑے سوال آ رہے ہیں؟ وہ اس نے مجھے بتایا 22 سالہ نوجوان نے، یہ ہمارے گلستان کالونی کے اندر 22 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہ جو پولیو کے قطرے، جو پولیو کے قطرے ہمیں پلائے جاتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پولیو ہے؟ یہ پولیو جو ہے نا، یہ ہمارے پخانے کے
راستے سے خارج ہوتا ہے۔ یہ قطرے جو ہیں یہ مدافعت پیدا کرتے ہیں نا ہمارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی، لیکن یہ پخانے اگر پولیو موجود ہو تو پخانے سے یہ خارج ہوتا ہے۔ تو یہ جو پولیو والے ہوتے ہیں نا یہ گٹروں سے جا کر سیمپل لیتے ہیں، گٹروں سے جا کر سیمپل لیتے ہیں، پھر جب یہ سیمپل لیتے ہیں پھر اس کو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو جب لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اگر اس میں پولیو کا کوئی پازیٹیو آ جائے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں پولیو پھیل سکتا ہے، یہ علاقہ پولیو فری علاقہ نہیں ہے، یہاں پر انجیکشن ویکسین دو لوگوں کو جا کے، یہ پولیو فری علاقہ نہیں ہے۔ گلستان کالونی والوں تمہارے لیے یہ المیہ ہے کہ تمہارا علاقہ پولیو فری نہیں ہے، تمہارے لیے یہ عبرت ہے کہ تمہارے علاقے کے اندر مسجدیں قریب ہیں، یہ دارالسلام جیسی مسجد، ابو ہریرہ جیسی مسجد، یہ طارق مسجد، یہ تاج مسجد، یہ عائشہ مسجد، یہ فلانی مسجد، یہ تمہاری مسجدوں کے درمیان میں 22 سالہ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے نوجوان مسجدوں سے وابستہ نہیں ہوئے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے ایمان اور یقین سے کہتا ہوں کہ جو بچہ دارالسلام نہیں کسی بھی مسجد کے اندر 5 وقت کا نمازی ہو، جمعہ امام کے آنے سے پہلے منبر پہ بیٹھا ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی خودکشی جیسا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ مسجدوں سے دور کرو گے بچوں کو، مسجدوں سے بچوں کو جب دور کرو گے، جب انہیں ناچ گانے سکھاؤ گے، جب انہیں شادیوں پر باجے بجانا سکھاؤ گے، جب انہیں شادیوں پر ڈانس اور ناچ سکھاؤ گے، پھر ایسے حادثات، پھر ایسے واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کا وہ واقعہ سادگی کے نکاح میں سادگی کے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا، پھر سن لیں ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث کا جب نام آتا ہے نا تو صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وقف کر دی درس حدیث کے علم کے لیے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی یہ بھی حدیث کے امام ہیں، یہ بھی حدیث کے امام ہیں، اور انہوں نے بھی علم حدیث اپنی بیوی سے سیکھا، انہوں نے علم حدیث اپنی زوجہ سے سیکھا۔ تو ان کے مجلس میں جب یہ درس حدیث دیتے تھے تو ایک شاگرد بڑا سادہ سا نیک متقی پرہیزگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بعض دین داروں میں بھی اخلاق نہیں ہوتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین نہیں کہا دین اور اخلاق۔ تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو رشتے کے لیے ہاں کر دیا کرو۔ اگر تم زیادہ کے چکروں میں پڑ جاؤ گے، اگر تم انکار کرنا شروع کر جاؤ گے تو تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فتنہ اور فساد کیا ہے کہ پھر تم رشتے تلاش کرتے پھرو گے، آسانی سے رشتے میسر نہیں ہوں گے۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے معیار اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق اور دین پیچھے رہ گیا، دولت اور جاہ و جلال آگے آ گیا۔ ایک بچے کو انہوں نے بھانپا کہ بندہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، خیر ان کی نظروں میں تھا، استاد کی نظروں میں سارے ہی شاگرد ہوتے ہیں، تو اس نے کچھ چھٹیاں کی تو جب چھٹیوں کے بعد آیا کو 3-4 دن بعد تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بیٹا خیریت تو تھی کہ تم چھٹیاں کر کے آئے؟ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو مجھے پھر اس کی تجہیز و تکفین کے لیے 3 دن جو ہے وہ چھٹیاں کرنی پڑیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ حدیث کا درس ختم ہوگا تو تم نے مجھے مل کے جانا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب وہ بعد میں ملا تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہنے لگے کہ کیا تم اب شادی کرنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا جی شادی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پہلے بیوی مر گئی، دیہاتی سا سادہ سا میں بندہ ہوں، نہ کوئی مال و دولت والا، مجھ سے کون شادی کرے گا اپنی بیٹی کی؟ تو حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح۔ اور یاد رکھیں تاریخ والوں نے لکھا 1 سال تک گورنر علاقہ اپنے بیٹے کے لیے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی منتیں کرتا رہا، آپ نے رشتہ نہیں دیا، لیکن ایک دین کی بنیاد کے اوپر اپنی بیٹی کی شادی اس بچے کے ساتھ کر دی، وہ نکاح کر دیا، وہ گھر چلا گیا، اپنی بیٹی کو سادہ لباس کے اندر ایک جوڑے کے اندر دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا سعید۔ پوچھا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا وقت کا امام میری چوکھٹ کے اوپر۔ میں نے دروازہ کھولا، کہا یہ تمہاری بیوی جس سے تمہارا نکاح کیا ہے، یہ تمہاری امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کہتا ہے میں چھت پر چڑھ گیا، احمد نام تھا، میں چھت پر چڑھ گیا، میں نے لوگوں کو کہا کہ لوگ کہیں شک ہی نہ کریں کہ کس کو لے کے آ گیا۔ میں نے چھت پر چڑھ کے کہا لوگوں سنو، میں نے نکاح کر لیا ہے، آج میرے پاس جو گھر میں عورت ہے یہ میری بیوی ہے، سعید بن مسیب کی بیٹی ہے۔ اگلی بات بڑی دلچسپ، بڑی پیاری ہے۔ اچھا اب پہلے تو چھٹیاں کی تھیں، اب اس کے بعد پھر چھٹیاں شروع ہو گئی۔ خیر نئی نئی شادی چھٹیاں تو بنتی ہیں لیکن وہ چھٹیاں ذرا لمبی ہو گئی۔ اب حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ حیران پریشان ہے کہ چلو پہلے تو بیوی مری تھی، اب کیا ہو گیا کہ برخوردار آتا ہی نہیں ہے۔ چلو کوئی 8-10 دن کے بعد جب وہ آیا نا تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو ملا تو حضرت سعید پوچھتے ہیں کہ خیر ہے برخوردار، اب تم ہمارے درس حدیث میں بیٹھتے نہیں، اب تم ہمارے درس حدیث میں بیٹھتے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور والا بات یہ ہے کہ وہ درس حدیث، وہ حدیث کا علم جو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، وہ علم تو آپ کی بیٹی مجھے گھر میں پڑھا دیتی ہے۔ اور جانتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت سعید بن مسیب کی بیوی بیٹی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اور یہ پوتی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تھی وہ صحابہ کرام کی شادیاں، یہ تھی ان عظیم لوگوں کے نکاح، یہ تھے جو ہمارے لیے مثال بنے، جو ہمارے لیے آئیڈیل بنے، نہ کہ وہ تو اس معاملے میں تو اکثر علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اس معاملے میں تو عیسائیت جو ہے وہ مسلمانوں سے کئی درجے بہتر ہے، کہ ان کا قوم آج بھی نکاح کروانے کے لیے گھٹنے ٹکواتا ہے امیر سے، امیر بادشاہ کے بھی، کہ وہ بھی گرجے میں آ کر نکاح کرتا ہے۔ وہ چل کر نہیں جاتا لیکن وہ گرجے میں آ کر نکاح کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس بات کو فروغ نہ مل سکا کہ علماء اس بات کو رائج نہ کر سکے کہ لوگ اپنا نکاح جو ہے وہ مسجد میں آ کر کیا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے نکاح مسجد میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک چکر دیا لوگوں نے اللہ کو، ہمیں کیا چکر دینا ہے یا ہمارے ساتھ کیا چکر کرنا ہے؟ اللہ کو چکر دیتے ہیں ہم، اللہ سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دوگلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا تمہارا رب بھولا ہوا ہے؟ یہ ٹرینڈ نیا چل گیا کہ جی نکاح پہلے مسجد میں کر لیں، ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات ہے، فلانا بندہ جی نکاح مسجد میں ہوا، واہ واہ، بڑا مختصر بڑا سادہ۔ پتہ کیا چلا؟ نکاح مسجد میں اس لیے کیا تھا کہ بعد میں لڑکا اور لڑکی آپس میں میاں بیوی بن جائیں گے تو پورے بھار کے ساتھ مہندی کے اوپر، نکاح کے اوپر، ولیمے کے اوپر، وہ جو شادی والے دن پورے بھار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کی رسم نبھا سکیں گے۔ کوئی میرے جیسا مولوی بیٹھا مہندی پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے ہلے تے نکاح بھی نہیں ہویا تو ایک دوسرے دے نال بیٹھے۔ کرتے ہیں ایسے لوگ، نکاح پہلے صرف اس لیے کرواتے ہیں کہ مجھ جیسے مولویوں کی زبانیں بند ہو جائیں کہ دیکھو جی اب تو میاں بیوی ہیں، یہ اٹھا بھی لے اس کو تو کون سی ایسی بات ہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے شرمناک بھی واقعات۔ اللہ کی قسم دیوسیت ہمارے اندر آ گئی، مرد باپ پاس کھڑا، بھائی پاس کھڑا، اور جب کبھی بعد میں حالات خراب ہوتے ہیں تو تب پتہ نہیں کیسے کیسے ڈنڈے سوٹے لے کر نکل آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اس موبائل فون نے بیڑا غرق کر دیا۔
सोचने की बात है, बारिश का पहला कतरा बनने की बात है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये बेचारा बेटी का बाप तो ये काम नहीं कर सकता, वो तो मजबूर होता है, बड़ी मुआशरे की मजबूरियां, बेटियों की जिम्मेदारियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थी। एक औरत आई, उसके दाईं तरफ एक बच्ची थी, उसके बाईं तरफ भी एक बेटी थी। उसने सवाल किया, हजरत आयशा ने एक खजूर उसको दी। हजरत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताती हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अजीब मंजर देखा। सवाल मुझे उस औरत ने किया, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने उसको दे दी, लेकिन मैंने ये देखा कि आखिर वो माँ थी, वो भी तो भूखी होगी, लेकिन उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक अपनी दाईं तरफ खड़ी हुई बच्ची को दे दिया, एक अपनी बाईं तरफ खड़ी हुई बच्ची को दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियां अता की, फिर उसने खुलूस नीयत के साथ उन्हें बोझ नहीं समझा, उन्हें भार नहीं समझा, उन्हें तकलीफ नहीं समझा, उन्हें सीने पे रखी हुई भारी शीशे की तलाइयां नहीं समझा, उन्होंने शौक के साथ, मेहनत के साथ, अच्छे और अहसन अंदाज में बेटे और बेटी की तरबियत में फ़र्क किए बगैर जिसको अल्लाह ने बेटियां दी, उसने उनकी तरबियत की, बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाता है। बेटी का बाप बेचारा क्या कर सकता है, उसे तो अपनी बेटी का घर बसाना होता है, उसका तो बेचारे का मुआशरे ने पहले ही सर जो है वो नीचा किया होता है। वो तो लम्हे लम्हे पे डरता है, अल्लाह की कसम कि लम्हे लम्हे पे डरता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि लड़के वालों को एतराज़ का मौका मिल जाए, लड़के वालों को ताने का मौका मिल जाए, कहीं कोई ऐसा खाने में बदजायका ना हो जाए, कहीं कोई मेहमान नवाजी में कमी ना रह जाए। हाँ, अगर कोई ये कदम उठा सकता है तो वो लड़के का बाप है या लड़का खुद है। निकाह में सादगी लाने के लिए, निकाह को सादा तरीके से करने के लिए, उस पर कम से कम खर्चा करने के लिए, उस पर कम से कम खर्चा करने के लिए ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो लड़के का बाप या लड़का खुद कर सकता है। और इससे भी ऊपर रोल ये तब मुआशरे के लिए मिसाल बन सकता है जब उमरा, अमीर लोग जो हैं वो अपने निकाह जब सादगी से करेंगे और कम से कम खर्चे पे करेंगे, तब ये लोगों के लिए मिसाल बनेगा। जो कर ही नहीं सकता उसमें क्या मिसाल बनना है, भला बताए ना जी। एक बंदा किसी से लड़ पड़ता है, वो उसको मार ही नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं सकता। वो छोटे छोटे हम होते थे, एक प्रोग्राम लगता था टीवी पर 50-50 है, वो उसमें एक सेगमेंट था, एक बड़ा पहलवान होता है और एक माड़कू सा छोटा सा, अच्छा वो दोनों का ना मुकाबला करवा देते हैं। तो वो जो बड़ा पहलवान होता है ना, वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो जो माड़कू सा होता है वो फिर ऐसे 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 हैं, वो बचाओ बचाओ, वो ताकतवर कह रहा होता है बचाओ बचाओ, वो माड़कू सा फुदक रहा होता है। जब वो रेफरी उनके दरमियान टर्न हो जाता है, वो एक मुक्का मारता है, वो जाके गिरता है। वो कहता है तू तो कह रहा था, वो कहता था मैं कह रहा था इसको बचाओ इसको बचाओ इसको बचाओ, है जो कुछ कह ही नहीं सकता भाई, उसने क्या, उसने तो कहना मैंने तुझे माफ किया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बदला लेने की ताकत रखता हो, बदला जो ताकत ही नहीं रखता वो क्या करेगा, वो गालियां गुलियां निकाल लेगा। ये औरतें जादू क्यों करती हैं, क्यों करती हैं बताएं, बदला ले नहीं सकती तो बदला लेना होता है और कोई रास्ता नहीं होता, कहती चलो जादू कर दो, है ना। ये जादू का ज्यादा काम इसी वजह से चलता है। तो जो बदला ले ही नहीं सकता वो कुछ भी नहीं करेगा, माफ कर देगा या खामोश रहेगा या 2-4 गालियां देकर चला जाए, उसको कुछ नहीं मिलता। हाँ, मिलता किसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद अपने दूसरे फरीक को माफ कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बदले में जन्नत अता फरमा देता है। मार सकता था उसको उसके घुटने नीचे करवा सकता था, उसकी मूंछ नीचे करवा सकता था, लेकिन कहता नहीं, अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है, मुसलमान आपस में ना झगड़े, नहीं बदला लेता, जा तुझे माफ किया बदले में जन्नत। तो जो शादी ब्याह की तकरीबात पे बेचारा खर्चे कर ही नहीं सकता, उसने क्या मुआशरे के लिए मिसाल बनना है। वो सादगी से करेगा भी तो लोग कहेंगे ओए कर ही नहीं सकता, इन्हें तो इतना ही करना। लेकिन जब एक अमीर आदमी
جو بڑی پیمانے کے اوپر شادی کر سکتا ہے، بڑے پیمانے کے اوپر خرچہ کر سکتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ اور کم خرچ کے اندر کرے گا، وہ معاشرے کے لیے مثال بنے گا۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا امیر آدمی تھا مگر اپنے بچے کی شادی اور اس نے بیٹی کی شادی کتنی سادگی کے ساتھ کی ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے مثال بننا سیکھیں، لوگوں کے آگے جھکا نہ کریں، لوگوں کے آگے جھکا نہ کریں، یہ معاشرے کے آگے جھکا نہ کریں۔ ایک آخری بات سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جھکنا، اس کو سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست نفسیات ہمارے سامنے پیش کی ہے، ایک بڑا زبردست مثالی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے جنازے پڑھے ہوں گے، کتنے جنازے پڑھے؟ جنازہ چاہے نبی کا ہو، جنازہ چاہے ولی کا ہو، جنازہ چاہے صحابی کا ہو، جنازہ چاہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو، جنازہ چاہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہو، جنازہ چاہے علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کا ہو، جنازہ چاہے امام مالک، امام محمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث، کسی بڑے سے بڑے عالم دین، کسی زاہد، کسی موحد، کسی کا بڑے کا جنازہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جنازے میں بتا دیا سامنے پڑا بندہ جتنا مرضی نیک، ولی، بدماش، کتنا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وقت کا سکندر کیوں نہ ہو، فرعون کیوں نہ ہو، جنازہ پڑھتے ہوئے جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے جنازے میں جھکنا نہیں ہے۔ بتائیں جنازے میں جھکتے ہیں؟ نہ جنازے میں رکوع، نہ جنازے میں سجدہ۔ کیوں؟ ہے تو نماز نا، ہے تو نماز، صلاۃ الجنازہ کہتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، فاتحہ بھی پڑھتے ہو، ہے تو نماز، لیکن اللہ نے کہا ان کو یہاں پر جھکا دیا، یہ جھکتے ہی رہیں گے۔ لیکن انسان پھر بھی نہیں باز آتا، پھر بھی مرے ہوئے کی قبروں پہ جا کے جھکتا ہے۔ لیکن جنازہ تمہیں یہ سبق دیتا ہے مسلمانوں، انسانوں کے سامنے نہیں جھکا جاتا، جھکا اللہ کے سامنے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔